اب میں اس کے بعد حضرت مولانا مفتی محمد سراج الہدیٰ صاحب ندوی ازہری، استاذ تفسیر و حدیث دارالعلوم سبیل السلام و سرپرست مدرسہ ہذا کو بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ دعوت اسٹیج دے رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ہمارے سامعین اور تمام طلباء کو پندوہ نصائح سے نوازیں۔ حضرت اسٹیج پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مدرسہ عربیہ ضیاء العلوم کے ذمہ داران، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، مہمانان گرامی، حکم صاحبان اور میرے طلبہ عزیز، وقت بھی کافی ہو چکا ہے، ابھی عشاء کی نماز بھی پڑھنی ہے، کھانا بھی کھانا ہے، پھر اس کے بعد اپنی اپنی جگہ پر جانا بھی ہے۔ میں زیادہ لمبی گفتگو کرنا نہیں چاہوں گا، چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں طلبہ عزیز کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ طلبہ نے بہت اچھا مظاہرہ پیش کیا ہے۔ آپ کی عمر کو دیکھتا ہوں، آپ کے درجات کو دیکھتا ہوں، کلاسز کو دیکھتا ہوں، آپ کی علمی صلاحیت کو دیکھتا ہوں، اور پھر ایک طرف آپ کے انداز گفتگو اور آپ کی تقریر کو دیکھتا ہوں، رشک بھی آتا ہے، اپنا بچپنا بھی یاد آتا ہے، اور بہت خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ اچھی تیاری آپ تمام طلبہ نے کی۔ یعنی یہ کہا جائے کہ حکم کے لیے بسا اوقات یہ مشکل ہو جاتا ہے کہ کس کو زیادہ نمبر دے، کسے کم نمبر دے، چونکہ ایک پر ایک مظاہرہ آپ نے پیش کیا ہے۔ آج صبح ہی 10 بجے سے لے کر تقریباً 1:30 بجے تک میں ایک مدرسے میں تھا اور وہاں حکم کا فریضہ انجام دے رہا تھا۔ وہاں بھی میرے ساتھ ایسا ہی معاملہ پیش آیا کہ ماشاءاللہ طلبہ نے اچھا مظاہرہ کیا ہے، تو آپ قابل مبارکباد ہیں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مزید ترقیات سے نوازے، آپ کو مزید بلندیوں تک جائیں، مزید اونچائیوں تک پہنچیں۔ دوسری بات، اساتذہ کرام نے ماشاءاللہ محنت کی ہے، اور یقیناً یہ آپ کی بلندی اساتذہ کی محنت کی وجہ سے ہے، چاہے وہ ناظم صاحب ہوں، حضرت مولانا حافظ و قاری شاہد اختر صاحب، یا اسی طرح صدر المدرسین مفتی ابو رافع قاسمی زیدہ مجدہ، یا اسی طرح دیگر اساتذہ جن کے میں نام سے واقف نہیں ہوں، یہ سب قابل مبارکباد ہیں کہ آپ کی محنت رہی ہے، تو اس محنت کی وجہ سے بچوں نے اچھا مظاہرہ پیش کیا ہے۔ اگر آپ کی محنت نہ ہوتی تو بچے اتنی اونچائی تک نہیں جا پاتے۔ یہ غور کرنے کی بات ہے، ایک بچہ اپنے دادا کے کندھے پر بیٹھ کر یہ کہنے لگا کہ دادا دادا میں آپ سے بڑا ہو گیا ہوں۔ یقیناً دادا کے کندھے پر بیٹھا ہے، بڑا لگ رہا ہے دیکھنے میں وہ، لیکن دادا اگر اپنا کندھا ہٹا لیں تو بہت چھوٹا نظر آ جائے گا وہ۔ تو ایک طالب علم اگر ترقی کرتا ہے، ادارے کے طلبہ ترقی کرتے ہیں، یقیناً اس ترقی کے پیچھے اساتذہ کی محنتیں ہوتی ہیں۔
کسی کی محنت کم ہو کسی کی زیادہ ہو ایسا ہوتا ہے، لیکن بغیر اساتذہ کی توجہ کے یہ ترقیاں نصیب نہیں ہو سکتی، نہیں مل سکتی ہیں۔ تو اس لیے جس طرح آپ طلب عزیز قابل مبارکباد ہیں، اسی طرح اساتذہ کرام بھی قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے انتھک کوشش کی، انتھک محنت کی اور آپ کی اصلاح کرتے رہے اور آپ اپنے اساتذہ کی بات مانتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی کامیابی اساتذہ کی کامیابی ہے، آپ کی ناکامی اساتذہ کی ناکامی ہے۔ اور دنیا دیکھتی ہے، یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ کس مدرسے کا پڑھا ہوا ہے۔ اگر آپ نے کوئی خراب کام کیا فوراً الزام آتا ہے کہ تیرے مولوی صاحب اچھے نہیں ہیں، تیرا مدرسہ اچھا نہیں ہے، اگرچہ مولوی صاحب نے بہت محنت کی ہو، مدرسے نے بہت محنت کی ہو، لیکن آپ اپنی اصلاح نہ کر سکے، آپ اگر برے ہیں تو آپ سے پہلے ادارے اور مدرسے کی بدنامی ہوتی ہے۔ اس لیے آج اگر آپ نے انعام حاصل کیا ہے اور آپ کو ہم مبارکبادیاں پیش کر رہے ہیں، یقیناً یہ آپ کی ترقی ہے، لیکن آپ کے اساتذہ کی بھی اسی طرح اس ترقی میں اشتراک ہے، ان کی شراکت داری ہے، ان کی محنت ہے۔ لہذا اساتذہ، ذمہ داران اور آپ دونوں حضرات قابل مبارکباد ہیں۔ تیسری بات یہ کہنا چاہوں گا، دیکھیے مسابقہ تو ہوتا ہے تو کوئی آدمی انعام جیتتا ہے اور کوئی انعام نہیں جیت پاتا ہے، لیکن ماشاءاللہ آپ نے تو سب نے انعام جیتا ہے، میڈل تو سب کو ملا، محروم قسمت کوئی نہ رہا، سب کو انعام ملا۔ شاید عظیم آبادی نے کہا تھا، یہ بزم میں ہے یا کوتاہ دستی میں ہے محرومی، یہ بزم میں ہے یا کوتاہ دستی میں ہے محرومی، جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ نے محنت کی اور آپ نے مینا اٹھایا، محنت سب نے کی ہے، لیکن سب کی پہلی پوزیشن تو نہیں آ سکتی ہے۔ اور ماشاءاللہ آپ کے ذمہ داران نے یہ بہت اچھا کام کیا ہے کہ حکم باہر سے بلائے گئے ہیں، کوئی بھی حکم آپ میں سے کسی کو نہیں جانتا ہے۔ مدرسے کے اگر اساتذہ حکم ہو، چونکہ میں خود 18 سال سے مدرس ہوں اور اس سے پہلے زمانے تک مدرسے میں تعلیم حاصل کیے، اور میں بھی جب سے مدرسے میں داخل ہوا ہمیشہ تقریر میں اور بیت بازی میں، ان دونوں پروگرام میں شروع سے آخر تک ہمیشہ حصہ لیتا رہا، تو میں بھی جانتا ہوں انعام نہ آئے تو فوراً ذہن جاتا ہے مولوی صاحب نے کوئی گڑبڑ کیا لگتا ہے۔ تو یہاں مولوی صاحب کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہاں سب آپ کے لیے اجنبی ہیں، وہ آپ کو نہیں جانتے، آپ ان کو نہیں جانتے، لہذا یہاں حالانکہ مولوی صاحب گڑبڑی نہیں کرتے، یاد رکھیے اساتذہ گڑبڑی نہیں کرتے ہیں، اساتذہ کی نظر میں سب بچے برابر ہیں، لیکن بچے فیصلہ کر لیتے ہیں گڑبڑی ہوئی ہے۔ امتحانات کا مسئلہ بھی ایسا ہوتا ہے، کوئی بچہ بہت اچھا لکھ کے آیا، بہت اچھا، اتفاق سے پوزیشن نہیں آئی، اسے معلوم ہو جائے کاپی کس نے چیک کی ہے، اچھا اس مولانا سے اس بچے کا تعلق ہے، نمبر ضائع دے دیا ہے۔ حالانکہ ایسی بات ہرگز نہیں ہوتی ہے، چونکہ کوئی بھی ہو، حکم ہو، ممتحن ہو، وہ ایک طرح سے ایک ذمہ دار کی حیثیت سے ہوتا ہے، وہ امین ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے۔ وہ اگر اس نے غلط نمبر دیا ہے تو اس نے امانت میں خیانت کی ہے۔ تو یہاں تو ماشاءاللہ سب حکم اجنبی تھے، اس لیے ایسا کوئی مسئلہ تو ہونے کا امکان ہی نہیں ہے، اور اگر آپ کے اساتذہ ہوتے پھر بھی ایسا امکان نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ اساتذہ آپ کو تعلیم بھی دیتے ہیں، آپ کی تربیت بھی کرتے ہیں۔ لہذا جن کی پوزیشن آئی وہ انتہائی قابل مبارکباد ہے کہ اچھے خاصے انعامات دیے گئے، جن کی پوزیشن نہیں آئی وہ بھی قابل مبارکباد ہیں، اس لیے کہ انہیں بھی انعام دیا گیا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں، گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ جس کو چلنا نہیں آتا گھٹنوں کے بل، وہ کیسے گرے گا؟ جب آدمی چلتا ہے تو گرتا ہے، راستے پہ جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتے، حادثات ہوتے ہیں، اللہ ہم سب کو گرنے سے، حادثات سے بچائے رکھے، لیکن فطری چیزیں وہ ہوتے ہیں وہ۔ تو اس لیے اگر کسی کی پوزیشن نہ آئی تو گھبرائے نہیں، آپ کو انعام ملا ہے، میڈل ملا ہے، اس لیے ہر فرد جس نے بھی حصہ لیا ہے، ہر فرد قابل مبارکباد ہے اور سب نے انعام جیتا ہے۔
चौथी बात ये कहना चाहूँगा कि देखिए अल्लाह ताला ने सबों के अंदर कुछ सलाहियतें रखी है। चूँकि आपका ये प्रोग्राम जो है वो आपकी अंजुमन ज़ियाउल बयान का इख्तितामी मुसाबकाती प्रोग्राम है। ऐसा कोई इंसान नहीं दुनिया में कि अल्लाह ने बगैर सलाहियत के उसे पैदा किया हो। सलाहियत उसके अंदर है, बस जौहर पहचानने की ज़रूरत है कि अपने जौहर को पहचाने और अपने जौहर को निखारे। ऐसे अफराद को मैं जानता हूँ, इदारों से ताल्लुकात है, लोगों से जान पहचान है, ऐसे अफराद को जानता हूँ जो उस्ताद हैं लेकिन पढ़ाना उनके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन इंतजामी उमूर दे दीजिए उन्हें, कोई प्रोग्राम की डीलिंग कैसी करनी हो, एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है तो आपको इतने अच्छे अंदाज में कर देंगे कि अच्छा मुदर्रिस, अच्छा टीचर वैसा कर नहीं पाएगा। इससे क्या पता चला कि अल्लाह ने उसके अंदर इंतजामी सलाहियत रखी है। अगरचे फारिग है, उसके बाद डिग्रियां हैं, लेकिन पढ़ाने की सलाहियत नहीं उसके अंदर। काम चलाऊ है, पढ़ा रहा है। बाद ऐसे होते हैं कि बेहतरीन खतीब होते हैं, बेहतरीन खतीब, उनको तदरीस के मसरत पे बैठा दीजिए तो उनको पसीना छूट जाए, वो किताब की इबारत नहीं पढ़ सकेंगे। एक बेहतरीन मुक़र्रिर है। तो इसलिए अल्लाह ने सलाहियतें रखी है। ये अंजुमन ज़ियाउल बयान का इख्तितामी मुसाबकाती प्रोग्राम है। आप अपनी अंजुमन के जरिए, जब आइंदे साल फिर अंजुमन शुरू हो, अपनी अंजुमन के जरिए आप अपनी सलाहियत को निखारिए। आप पहचानिए अल्लाह ने आपके अंदर अच्छी आवाज़ रखी है, अच्छी तरन्नुम रखी है अल्लाह ने, या फिर आपके अंदर अच्छी खिताबत है। कौन सा मलका अल्लाह ने आपको दिया है? जो सलाहियत अल्लाह ने आपको दी है उस सलाहियत को आप निखारिए और उस सलाहियत के जरिए दीन की खिदमत कीजिए। हो सकता है आलिम बन जाए, हाफिज बन जाए, तदरीस में आप उतर ना पाए, लेकिन आपकी फैमिली में कोई कारोबार करने वाला है, बिजनेस माइंड आपका, बिजनेस में जहन बहुत चलता है आपका, कोई बात नहीं है। आप हाफिज़े कुरान हैं, आलिम बन चुके हैं, आप बिजनेस के मैदान में आ जाइए और फिर जो भी आपके घर वाले हो, जानने वाले हो, उनसे प्रैक्टिस लेकर, आइडिया लेकर आप बिजनेस के मैदान में तरक्की कीजिए, अपनी सलाहियत को इस्तेमाल कीजिए। तो अल्लाह ने सलाहियतें रखी हैं। ये हमारी तालीम, हमारी तरबियत, हमारी अंजुमनें, ये तालीम को, ये सलाहियत को निखारने की जगह है। हमें इन अंजुमनों में भरपूर अंदाज में हिस्सा लेना चाहिए। आखिरी बात कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूं। याद रखिए कि आपकी तालीम का सिलसिला जारी है और अभी आपको बहुत दूर तक जाना है, बहुत दूर तक जाना है, और इतने दूर तक जाना है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अंबिया के वारिसीन के फहरिस्त में अल्लाह ने आपका इंतखाब किया है। तो आपको काम बहुत करना है। तो आप एक बात को ध्यान में रखें कि अपनी सलाहियत हमेशा मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल करें, या निगेटिव पहलू अख्तियार नहीं करना है। मुस्बत अंदाज में, पॉजिटिव अंदाज में हमें अपनी सलाहियत को इख्तियार करना है। मिसाल के तौर पर अच्छी तकरीर करते हैं, तकरीर के जरिए समाज की इस्लाह होना चाहिए, उम्मत में इत्तेहाद का काम होना चाहिए, उम्मत को तोड़ने का काम नहीं होना चाहिए, समाज के तोड़ने का काम नहीं होना चाहिए, एक दूसरे को गाली गलौज, बुरा भला कहने का काम नहीं होना चाहिए। आप बेहतरीन मुदर्रिस हैं तो आप इस तरह दर्स दें, इस तरह पढ़ाएं कि आपके पढ़ाने के बाद जो आपके शागिर्द तैयार हो वो उम्मत के अंदर इस्लाह का काम करने वाले हो, वो इंतशार और खलशार पैदा करने वाले ना हो। तो अपनी सलाहियत को मुस्बत अंदाज में इख्तियार करने का जज्बा लेकर उठिए। मेरे ध्यान में चूंकि सुबह से मुतादिद प्रोग्राम में था मैं, और मगरिब की नमाज पढ़ा आया, ट्रैफिक भी रास्ते बहुत ज़्यादा थी, काटेदान से लेकर और आरामगढ़ तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। खैर पहुंच गया, आप लोगों से गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई, आप लोगों के बयान सुने, माशाअल्लाह बहुत खुशी हुई। ये 5 बातें जो हमने कही हैं, तलबा भी काबिल मुबारकबाद हैं, असातिज़ा और इंतज़ामिया भी काबिल मुबारकबाद हैं, और जिन्होंने इनाम हासिल किया, इनाम हासिल न कर सके, इनाम तो सबों ने हासिल किया, पोजीशन जो हासिल न कर सके वो भी काबिल मुबारकबाद है। आपके अंदर अल्लाह ने सलाहियतें रखी है, ये अंजुमने सलाहियतों को निखारने के लिए, सलाहियतों को निखारने का काम कीजिए। और आखिरी बात कि हमेशा मुस्बत जहन लेके चलिए, मनफी जहन लेके मत चलिए।
آپ کی وجہ سے انتشار نہیں ہونا چاہیے، آپ کی وجہ سے جوڑنے کا کام ہونا چاہیے۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، غالباً خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ یا کوئی اور ہیں، ان کو کسی نے قینچی ہدیے میں دیا، قینچی انہوں نے لیا اور مسکرانے لگے، کہا کہ میاں قینچی لے کے کیا کروں گا، قینچی تو کاٹتی ہے، مجھے اگر سوئی ہدیہ میں دیتے تو اچھا ہوتا، سوئی جوڑا کرتی ہے، میرا کام دلوں کے جوڑنے کا ہے، کاٹنے کا نہیں ہے۔ تو ہمارے بزرگوں کی روایت رہی ہے، علماء کی روایت رہی ہے کہ ہم امت کو جوڑنے کا کام کریں گے اپنی صلاحیتوں سے، اپنے فن سے اور اپنی دیگر چیزوں سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ چند باتیں منتشر طور پر ذہن میں آئی اور میں نے آپ کو پوائنٹ در پوائنٹ بیان کیا تاکہ طلبہ عزیز کو یاد رکھنے میں آسانی ہو جائے، ورنہ اساتذہ کرام، علماء کرام جو اسٹیج پر ہیں انہیں تو ان باتوں کی ضرورت نہیں، ماشاءاللہ وہ سب صاحب علم سب جانتے ہیں، بس آپ طلبہ عزیز کے لیے باتیں تھی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔